کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ بڑا کرے. اللہ تھانے دار نہیں ہے، مہربان ہے، دوست ہے، ہمارا دوست ہے. اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو دکھڑے سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دینا. اللہ سے لاڈ کرو جیسے ماں سے لاڈ کرتے ہو. اللہ تو پیار کی چیز ہے نا کہ ڈرنے کی. ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پیار غالب ہو، محبت غالب ہو. وہ نہیں تھا کہ چرواہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا، کہہ رہا اللہ سیاں تو آویں تیری جوہاں کڈاں، تین تیل لاواں، تین کنگھی کراں، تین روٹی کھواواں، تین دودھ پلاواں. یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ تو میرے پاس آ، میں تمہیں تیل لگاؤں، تیری جوئیں نکالوں، تیری کنگھی کروں، تجھے بکری کا دودھ پلاؤں. تو وہ تو بیچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی، مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی. تو نہیں یہ کیا، جا اس کو خوش کر کے جیسے ناراض کر کے آئے. چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کچی پکی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں. میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے. تو سب صحابہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. آپ یہ کہہ کر واپس مڑے، دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گیا کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے، جا واپس جا، جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ. اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق، ہمارے مہربان ہیں. اللہ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا. پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے، پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اب بہت بڑا مجمع آئے ہو، چھوٹا سا 2 چھوٹے سے تبلیغ کے کام. ایک جمعرات کو مرکز میں جاؤ، ایک 3 دن ہر مہینے لگاؤ، ہر مہینے کسی بھی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جس جماعت میں 3 دن میں لگے اور میں نے کہا بھائی 4 مہینے لگاؤں گا، 4 مہینے اللہ نے تقدیر لکھی تھی تو میں آگے چلا گیا. رائمنڈ سے مل گئی جماعت، سارے ان پڑھ، سارے بڑی میری عمر 18 سال اور سب 40 سال سے اوپر، 60 70 اور سب ان پڑھ اور سب ڈیرہ اسماعیل خان کے دیہاتی اور اتنے غصے والے کی جماعت میں روز لڑائی ہوتی. ایک آدمی چائے نہیں پیا کرتا تھا تو وہ روزانہ کہتا چائے کیوں بنائی ہے، میری چوانی واپس کرو، 4 آنے میرے واپس کرو. تو 4 آنے روزانہ واپس لیتا تھا، باقاعدہ 4 آنے اس کو روزانہ واپس کیے جاتے تھے. تو میں چائے نہیں پیونی، میری چوانی واپس کرو. اور جماعتوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا. اس جماعت میں جھگڑا ہوتا تھا کہ کھانا اچھا کیوں بنایا. اس پہ لڑتے تھے کہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. اور خرچہ کتنا ہوا تھا؟ 1 مہینے کا سفر، جانا آنا، بس کا جانا بس کا آنا. اور اس زمانے میں کوئی کھانا کھلانے والے سب خود پکایا. 2-4 جگہ کہیں ضیافت ہوئی، 27 روپے ٹوٹل خرچ ہوا تھا. کہ زیادہ خرچہ ہے، روز لڑائی. ایک اس میں رانگڑ تھا، اس کو اذان کا بڑا شوق تھا، وہ جاتی اذان دینی شروع کر. وہ بھائی اللہ کے واسطے بھائی تو مسجد کے معاملے میں دخل نہ دے، کیوں نہ دوں، گردن لمبی ہوگی، مؤذن کی گردن لمبی ہوگی، میں تو دوں گا. وہ امیر بھی چٹا ان پڑھ تھا، بالکل ان پڑھ، مطلب عجیب و نمونہ تھی. یعنی اس میں ہر ایسا ایلیمنٹ موجود تھا کہ میں بستر اٹھا کے بھاگ جاؤں. لیکن مجھے اسی سے فائدہ ہو کہ تبلیغ معلوماتی محنت نہیں ہے، تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت. علم کو سیکھنے کے لیے مدرسے ہیں، علماء ہیں. تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت.
ایمان کس طرح بنا. میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا مسجد میں، تو ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے، کتنا سفر تھا؟ میں نے بتایا. میں نے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ وہ نے مجھ سے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا. کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت سیکھا بہت سیکھا. وہ ساری زندگی اس سے پہلے اپنی مرضی پہ گزر، اپنی چاہتیں، اللہ نے ماں باپ سے دیا ہوا بہت کچھ، لیکن جو میری بنیاد بنی وہ سفر تھا جس میں روز لڑائی ہوتی تھی. تو کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ، ویکنڈ چلے جاؤ، یہ نہ دیکھو کون ہے کون، چلے جاؤ. اس جاننے میں اللہ کی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے. اور تم میں کوئی دو ایسے نہ ہو جو لڑے ہوئے، اٹھتے ہی صلح کرنا. میاں بیوی میں کھٹ بٹ ہے، اٹھتے ہی صلح کرنا. بہن بھائی لڑے ہوئے ہو، ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو، اٹھتے ہی صلح کرنا. جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا. شیطان پرانا کھلاڑی ہے نا، اور ہے بھی تجربہ کار، گول بھی بڑے ٹھگا ٹھگ کرتا ہے. نہیں، وہ روزانہ اپنی میٹنگ بلاتا ہے. میٹنگ، ہاں بھائی کیا کیا؟ تو کہتے ہیں جی زنا کرایا. تو ایسے بیٹھا رہتا ہے، یوں سر جھکا. وہ چوری کرائی، نماز نہیں پڑھنے دی، جوا کھلایا، یوں کرتا. ایک لنگڑا بھیڑتو شیطان پیچھے سے کہتا ہے جی میاں بیوی کو لڑایا. او شاباش، کام تو کر کے آیا ہے. میاں بیوی کو لڑایا، آجا آگے آجا آگے آجا آگے آجا. اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے، پھر یہاں اپنے پاس بٹھاتا ہے. وہ بدبخت تو یہ ہے اصل کام. شرابی کی شراب اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد، خاندان برباد، اولاد برباد. تو آپس کا معاشرہ بناؤ، اسلامی معاشرہ بناؤ، محبت والا، درگزر والا. ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دو، ہدیہ دو. میرے نبی نے فرمایا جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بیوی کے لیے ضرور تحفہ لے کر آئے، اور کچھ نہ ملے تو کوئی پتھر ہی لے کر آ جائے. مارا واسطے نہیں، گفٹ واسطے. اور بیوی سے اللہ کے نبی نے کہا جو بیوی اپنے خامند کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ، تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر ملتا ہے. صرف مسکرا کے دیکھ. اندر وڑو تو منہ تے 12 وجے منتے، اپنے تے 24 بج جاندے. کبھی بیوی خامند کو تانا نہ دے، خامند بیوی کو تانا نہ دے. پیار محبت کے انداز میں بات کرو جو دل